अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जी। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खताई। अब इसको शाही नान खताई भी कहते हैं, खलीफा नान खताई भी कहते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता जी कि इसको बादशाह या खलीफा खाते थे या नहीं, लेकिन हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, उसी नान खताई की डो से ये मैंने कितनी तरह के और भी बिस्किट्स भी बनाए हैं, बेकरी के बिस्किट्स। ना सिर्फ आज हम नान खताई बनाएंगे बल्कि हम बेकरी के बिस्किट्स भी बनाएंगे, और उसी एक डो से ये हमने 4 टाइप के बिस्किट बनाए हैं। तो जी इसको वीडियो को आपने पूरा देखना है। कुछ स्टेप्स होते हैं कि जिनको आपने फॉलो करना है, और काइंडली अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है, और आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है और फिर मुझे बताना है कि आपके ये बिस्किट्स कैसे बने थे। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले ना यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, और बाउल में मैंने डाला है यहाँ पे 1.5 कप मैदा। अच्छा, कप ना आप कोई भी ले लें, मयरिंग है वो ले लें, नहीं तो आम टी कप ले लें। और ये है 1/2 कप बेसन, लेकिन जो भी कप लें वो एक ही होना चाहिए। और ये 1/2 कप शुगर है, जिसको कि मैंने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया, और इसको भी मैंने छान लिया ताकि जो इसके मोटे दाने हो ना वो बीच में से निकल जाएं। इन सारी चीज़ों को मैंने छान लिया है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून ली है सूजी। अच्छा, सूजी ना यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, और ये 1/4 टीस्पून है इसमें बेकिंग सोडा जा रहा है, जो मीठा सोडा होता है ना, खाने का सोडा वो वाला। और ये तकरीबन 1 से 2 पिंच जो है ना वो साल्ट है इसमें। ज़रा सा ही डालिएगा, साल्टी टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कोई भी मीठी डिश बनाते हैं ना तो उसके लेवल को एडजस्ट करने के लिए साल्ट ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 कप भर के लिया है घी, यानी आप इसको 1 पाव घी कह सकते हैं। अगर आपको बनाना है देसी घी में तो आप देसी घी में बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डालडे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको मेल्ट करके ना इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो इससे ना ये देखें इसका कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया। हमें यही घी चाहिए, हमें दानेदार नहीं चाहिए। अगर आपका घी दानेदार है तो आपने उसको पिघलाना है, और पिघलाने के बाद ना उसको आपने फ्रिज में रख देना थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर में जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए और उसका क्रीमी टेक्सचर हो जाए तो बस उसको यूज़ कर लें। और अगर देसी घी में बना रहे हैं तो फिर आपको ये प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देसी घी पिघला के ही बनाया जाता है। तो बस इसको हमने थोड़ा थोड़ा डालना है और इस डो में ना मिक्स करते जाना है। मैंने पहले 4 चम्मच डाले हैं, और इसमें मैं मिक्स करके देखूंगी। ये देखें जी, मुट्ठी बनना तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी ना ये बहुत ज़्यादा ना डो हमारी ड्राई है, तो अभी इसमें हम मज़ीद घी जाएगा, इसमें मज़ीद डालेंगे हम घी। अच्छा, घी का ये है कि आप देख लीजिएगा डो बनाते हुए, हमें सॉफ्ट सी डो चाहिए, तो जितना आपका यूज़ हो उतना ही कीजिएगा। अगर आपने क्वांटिटी बिल्कुल इतनी ही एग्जैक्ट ली जितनी मैंने ली है, तो बस फिर आपका मेरे जितना ही जाएगा घी। तो बस इसको हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ देसी घी। ये मैंने घर पे बनाया हुआ है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। ये मैंने 10 मिनट में घी बनाया है, और बहुत सारा घी बना है मेरा, और बहुत अच्छा बना है। तो जी इसको मैं इसी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, देसी घी 1 टेबल स्पून इसलिए डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ना इसका फ्लेवर आ जाए, इसकी ना बिस्किट्स में ज़रा खुशबू अच्छी लगती है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना। और अब आप देख रहे हैं कि डो जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन इसको आटे की तरह से गूंदना नहीं है, इसको ना बस इसी तरह इकट्ठा ही करना है आपने, क्योंकि हमें ना इसका अंदर का टेक्स्चर जो है ना वो इसी तरह का चाहिए। ये देखें, इस तरह का हमें वो बिल्कुल डो वाला मुलायम टेक्स्चर नहीं चाहिए, तभी तो इसमें क्रंच आएगा बिस्किट्स वाला। तो ये देखें जी, ये सारी डो मैंने इकट्ठी कर ली है। इसको डो को बस इकट्ठे करना है, और इकट्ठे करके जो है ना वो आपको इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो अभी हम इसको उसमें शीट में भी रैप करेंगे, तो फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, डो ये इस तरह की नरम होनी चाहिए, ठीक है, ये इस तरह की। ये डो मेरी रेडी है, और मेरे पास तकरीबन ये ना 2 टेबल स्पून घी जो है वो बच गया है, यानी तकरीबन 1 कप घी इसमें गया है, और 1 कप में से सिर्फ 2 टेबल स्पून बचे हैं मेरे पास। अब हम बना रहे हैं जी प्लास्टिक रैप। तो ये देखें जी, हम कहते हैं जी हमारे पास प्लास्टिक रैप नहीं है, हमारे पास बटर पेपर नहीं है, तो शायद हम बेकिंग नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो छोटे छोटे ना जुगाड़ लगाया करें घर पे, और इन चीज़ों से पैसा बचाया करें, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है। तो अपने बजट में रह के ना आप बेकिंग भी किया करें, कुकिंग भी किया करें। तो ये देखें जी, ये मैंने ना एक प्लास्टिक बैग ले लिया है शॉपर,
اور اس میں نا میرے دودھ کے پیکٹس آتے ہیں تو یہ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نا ان کو سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں، کبھی اس طرح کی مجھے کوئی چیز بنانی ہو تو میں یوز کرتی ہوں۔ تو اس کے ساری جتنی سیلنگ ہے نا یہ ساری نا میں نائف سے کٹ کر لوں گی، اور نائف سے کٹ کر کے تو اس طرح سے یہ میں سارا نا کھول لوں گی، تو یہ ہمارا نا پلاسٹک ریپ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جن کے پاس اویلیبل ہے وہ پلاسٹک ریپ یوز کر لیں، اور جن کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو وہ اس طرح سے گھر میں اپنا پلاسٹک ریپ بنا لیں۔ تو اب یہ میں نے ساری ڈو نا اس پہ رکھ دی ہے، اور اس کو ہاتھوں سے نا میں اس طرح سے ذرا تھوڑا سا بائنڈ کر لوں گی۔ یہ ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ اس کی نا بائنڈنگ اچھے سے ہو جائے، ہم نے اس کو نا آٹے کی طرح گوندا نہیں ہے، صرف اکٹھا کیا ہے، تو اس کی بائنڈنگ کے لیے اور تھوڑا نا اس کا ٹیکسچر ایڈجسٹ ہو جائے، تو بس اس طرح سے نا اس کو اپنے ہاتھوں سے سیٹ کرنا۔ اور اس کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ جب آپ اس طرح سے اس کو کریں گے نا تو یہ آپ کے پاس نا آپ اس کے پیسز بنا لیں گے، اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ بالکل ایکوریٹ ایک جتنے پیس جو ہے نا وہ بنیں گے۔ اس طرح سے اس کو نا ہاتھوں سے آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے اس پلاسٹک ریپ میں اس طرح سے۔ تو اگر آپ یہ سٹیپ فالو کریں گے نا تو آپ کے بسکٹس جو ہیں نا وہ بہت نیٹ بنیں گے۔ تو یہ 2-3 منٹ میں ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید نا بڑی کوئی اس میں راکٹ سائنس ہے تو بڑا ٹائم لگنے والا ہے، بڑے سٹیپس ہیں، لیکن بلیو یو می جب آپ بنانے لگیں گے نا تو آپ بڑے ایزیلی سب کچھ مینیج کر لیں گے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو نکال کے پہلے رکھ لیں جتنے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اور ان کو نکال کے اور بس فٹافٹ سے بناتے جائیں، اور اس میں 2 سے 3 منٹ ہی لگتے ہیں، زیادہ نہیں لگتے۔ اور آپ کو پتہ ہے بسکٹس آج کل بیکری کے کتنے مہنگے ہو گئے ہیں، 400 to 500 کے نا ایک پاؤ ملتے ہیں، اور یہاں پہ جو میں نے لیا ہے نا میدا وہ تقریباً میرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 روپیز کا میدا ہوگا، 20 کا بیسن ہوگا میرا، اور گھی جو ہے نا وہ 100 روپیز کا ہوگا، تو تقریباً یہ 150 روپے میں نے یوز کیا ہے۔ اور جو ہمارے پاس بیکنگ پاؤڈر، میٹھا سوڈا، یہ تو گھر میں آلریڈی اویلیبل ہوتے ہیں، اور سوجی ویسے آپشنل ہے، وہ بھی گھر میں پڑی ہوتی ہے، ہو تو ڈال لیں، نہ ہو تو نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 150 روپے میں آپ دیکھیے گا کہ ہم کتنی پلیٹس جو ہے نا وہ پلیٹ بھر کے ہم بسکٹس بنائیں گے۔ تو جی یہ ہو چکا ہے، اور سائڈ سے میں نے گرہ لگا دی تھی، اور گرہ لگا کے نا میں نے تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ نیچے فریج میں رکھ دیا۔ اچھا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ یہ والا فریج میں رکھنے والا پروسیس کر لیں، نہ ٹائم ہو تو آپ اس کو اسی طرح سے بس ریپ کر کے اس کی ڈو کا سٹرکچر تھوڑا سا نیٹ کر لیں، اور انسٹنٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فریج میں رکھنے سے ذرا تھوڑی سی ڈو جو ہے نا وہ بیلنس میں آ جاتی ہے، نہ رکھ سکیں، نہ ٹائم ہو تو بے شک نہ رکھیں۔ تو جی اب ہم نے نا اس کے ایکول پیس کٹ کر لینے ہیں، تو جی اس طرح سے نا بس ہم پیس کٹ کریں گے اور پیس کٹ کر کے بناتے جائیں گے اس طرح سے۔ اور یہ اتنا، یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹائم بھی نہیں لگتا، 1 منٹ میں سارے ہو جاتے ہیں۔ تو بس اب ہم نے اس کا ایک پیس اٹھانا ہے، اور ایک پیس اٹھا کے نا اس طرح سے اس کی پہلے بال بنانی ہے، بال بنا کے اس کو تھوڑا سا ہم پریس کریں گے، بس یہ اس طرح سے پریس کر دیں۔ اچھا، میرے پاس نا 2 ٹریز ہیں تو میں 2 میں بناؤں گی، اور ٹائم بھی ایسا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اب میں نے اپنے بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، بچے ابھی سو رہے ہیں تو وہ اٹھ جائیں گے اس لیے۔ لیکن آپ نا یہ چھوٹے چھوٹے سے بنائیے گا، میں نے اپنی ٹریز کا ذرا تھوڑا سا لالچ لیا تو میں نے تھوڑے سے بڑے بنا رہی ہوں، یہ ابھی بیک ہو کے نا پھول جائیں گے، اور پھول کے نا یہ اور بڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بس اس طرح سے اس کو آپ راؤنڈ کرتے جائیں اور بناتے جائیں۔ اگر آپ کو صرف نان کتائی بنانا ہے نا تو اس کا تو بس یہی پروسیس ہے کہ آپ سارے بسکٹس نا بس اسی شیپ میں نا اس طرح سے بنا لیں۔ یہ دیکھیں کتنی جلدی بن جاتے ہیں، اور ڈو اتنی سافٹ ہے نا کہ آپ جس طرح سے چاہیں گے نا آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں، یہ آپ کی نا ایڈجسٹ ہوتی جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ بناتے جائیں، رکھتے جائیں، اور اس کا اسٹرکچر چیک کر لیں اندر سے، یہ دیکھیں کتنا خستہ ہے ابھی سے نا، اور ہمیں یہ ایسا ہی چاہیے۔ تو اب میں نا اس کی مزید شیپس بنا رہی ہوں، کچھ میں نے نان کتائی بنائے ہیں، تو کچھ میں باقی بیکری کے سٹائل میں بھی نا آپ کو بنا کے دکھاؤں گی کہ اس ایک ڈو سے ہی نا اگر آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ بیکری سے مت منگائیں، آپ ایک دن پہلے آرام سے اس کی تیاری کریں، یا اس دن بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ تو اس طرح سے نا آپ ان کو ایڈجسٹ کریں، اور آپ ایڈجسٹ کر کے تو بنا لیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے یہاں پہ اسکیئر شیپ میں بنایا ہے، ایک میں نے ریکٹینگل شیپ میں بنایا، ایک میں نے اسکیئر شیپ میں بنایا ہے، یعنی میں نا تھوڑے تھوڑے اسی میں بناؤں گی۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ گول کر کے نا، یہ میرے پاس ہارٹ کی شیپ ہے، یہ میرے بچے جیلی کھاتے ہیں نا تو وہ ہارٹ والی نا جیلی آتی ہے، تو میں نے نا اس کا یہ رکھ لیا تھا کہ مجھے ہارٹ کی شیپ اگر چاہیے ہوگا تو میں اس سے دوں گی۔ تو یہ دیکھیں جی، بنا کٹر کے، بنا سانچے کے آپ ہر طرح کے بسکٹس جو ہیں نا وہ گھر پہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بس اس کا جو ایکسٹرا ہے یہ ڈو، یہ ساری نکال دیں، اور آپ اس کو جو تھوڑا سا نا انگلی سے ہاتھ سے دباتے ہوئے نا آپ اس کو ہارٹ کی شیپ کو سیٹ کر لیں، تو یہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے گا یہ کتنی پیاری شیپ بن جائے گی، بس تھوڑا سا پھر ایڈجسٹ تو کرنا پڑتا ہے نا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ کو اس میں لگے کہ ہمیں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو نہ بنائیے گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ کتنی پیاری ہارٹ کی شیپ بن گئی ہے۔
تو اس طرح سے اب میں نے لے لیے ہیں یہ یہاں پہ نا وہ میں نے یوک لے لی ہے، ایگ یوک، انڈے کی زردی۔ اب اس کو میں اچھے سے نا بیٹ کر لوں گی، اور بیٹ کرنے کے بعد بس اب ہمارے بسکٹس ریڈی ہیں تو ہم ان پہ لگائیں گے۔ اچھا یہ میں نے نا یہاں پہ 2 ٹریز لے رہی ہیں، اپنی بیکنگ والی ٹریز ہیں یہ، ایک میری پیزا پلیٹ ہے اور ایک جو ہے نا یہ کیک پین ہے۔ تو اس میں نا میں ہلکا سا نا آئل برش کر رہی ہوں، ہلکا سا، یہ میں کاٹن سے لگا رہی ہوں، برش سے لگا رہی ہوں، کاٹن سے ایک ہی بات ہے۔ وہ میں اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ ہماری ڈو نا بہت سافٹ ہے، ویسے تو لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ گھی میں ہی بنے ہیں تو یہ چپکیں گے نہیں، لیکن پھر بھی ہلکا سا گریس کر لیجئے گا تاکہ نکالتے ہوئے نا آپ کا بسکٹ ٹوٹ نہ جائے۔ اگر آپ پہلی بار بنا رہے ہیں پھر تو آپ کو ہر سٹیپ فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں سائز کے مطابق نا جو مجھے جس میں ایڈجسٹ ہوگا نا ٹرے میں اس طرح سے وہ رکھ دوں گی۔ تو یہ دیکھیں، اور ان کو رکھتے ہوئے نا اگر آپ کو لگ رہا ہے نا ان کی شیپ خراب ہو گئی ہے تو اٹھاتے ہوئے نا اگر تھوڑی بہت شیپ ادھر ادھر ہوئی ہے تو آپ اس کو آرام سے دوبارہ سے سیٹ کر لیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ میں نے رکھ لیے ہیں سارے، اور دیکھیں اس میں میں نے نا گیپ رکھا ہے کیونکہ یہ پھول جائیں گے، تو یہ گیپ رکھنا ضروری ہے، ادروائز خراب ہو جائیں گے آپ کے بسکٹ۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ نا میں نے تھوڑے سے، یہ میں نے ایک ہارٹ کی شیپ رکھ دی ہے کیونکہ جگہ تھوڑی تھی، اور کچھ جو ہے نا میں نے ریکٹینگل رکھے ہیں، کچھ اسکوائر رکھے ہیں۔ تو یہ جی ہماری 2 ٹریز ریڈی ہو چکی ہیں، تو بس اب ان کو ہم نے ریڈی کرنا ہے مزید۔ تو اب اس پہ ہم یہ ایگ یوک لگائیں گے، ہلکی سی لگانی ہے، صرف سینٹر میں لگائیے گا کیونکہ اگر زیادہ لگائیں گے نا تو وہ نیچے چلی جائے گی اور پھر بیکنگ میں پرابلم کرے گی، پھر نیچے سے نا یہ جل جاتی ہے جلدی تو بسکٹ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھیں میری بھی نا بہہ کے نیچے آ رہی ہے جو میں نے لگائی ہے۔ تو اس طرح سے بس ہلکا ہلکا سا نا اپنے سینٹر میں نا اس کو برش کرتے جانا ہے اور سب پہ لگا لینا ہے۔ تو ٹرائی کیجئے گا کہ ایگ یوک کا نا آپ برش بھر کے نہ لگائیں، ہلکا سا برش لگائیں اس طرح سے بس۔ اور جو یہ جو نیچے بہہ کے گئی ہے نا اس کو اپنے کاٹن سے یا ٹیشو سے نا صاف کر لینا، ادروائز یہ جل جائے گی۔ یہ میں بھی نا صاف کروں گی، تو ہمیں نا بالکل ان کو نیچے سے بھی سافٹ رکھنا ہے اور صاف رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بالکل ہلکے ہاتھ سے نا آپ نے یہ سینٹر میں لگاتے جانا ہے اس طرح سے۔ تو یہ دیکھیں جی میں نے سب لگا لی ہے سب پہ انڈے کی زردی، سے کلر بہت اچھا سا آتا ہے۔ اب جو میں نے راؤنڈ شیپ میں بنایا نا نان کھتائی، دیکھیں اس کی نان کھتائی کی نا ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ اس میں بادام کا یوز لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ کٹ کر کے ڈو میں یوز کرنا چاہیں تو اٹ از اپ ٹو یو، آپ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن میں اوپر لگا رہی ہوں کیونکہ اوپر بادام لگا ہوا ہونا تو بڑی پیاری سی لک آتی ہے بسکٹ کی، تو میں صرف اوپر لگا رہی ہوں۔ اور مجھے اسی ڈو سے بیکری کے بسکٹس بھی بنانے تھے، اس لیے میں نے بیچ میں جو ہے نا وہ کٹے ہوئے کوئی بھی نٹس شامل نہیں کیے۔ اگر آپ کو نٹس شامل کرنے ہیں تو آپ اسی ڈو میں کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ میرے پاس پینٹ ہیں، میں نے نا کچھ پینٹس کو چھیل کے نا ان کو موٹا موٹا 2 ٹکڑوں میں کاٹ لیا۔ تو اب یہ جو میرے ریکٹینگل شیپ کے ہیں نا ان پہ میں پینٹ لگاؤں گی، اس طرح سے لگا کے نا تھوڑا سا فنگر سے دبا دیں گے اس طرح سے۔ یہ ان پہ سب پہ میں پینٹ لگا لوں گی۔ یہ جو پینٹ پک بسکٹس بنتے ہیں نا یہ وہ ہیں بازار سے جو ہم پینٹ پک لیتے ہیں، تو ان کو اسکوائر شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں، ریکٹینگل میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب یہ میں نے تل لے لیے ہیں تھوڑے سے جو ہارٹ ہے نا، تو ہارٹ پہ میں تل لگاؤں گی، اور یہ ایگزیکٹ تل والے ہارٹ یہ وہی بنیں گے جو کہ ہم بازار سے لے کے آتے ہیں بیکری سے۔ تو دیکھیں کتنی آسانی سے یہ گھر پہ بن جاتے ہیں، بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں۔ تو ان سب پہ میں نے تل لگا لیے ہیں، جو نیچے گر رہے ہیں نا تل وغیرہ، یہ جو بھی دانہ، یہ آپ نے یہاں سے اٹھا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی فنگر آئلی ہوئی ہے تو آپ ذرا سا اس کو ٹچ کریں گے نا تو یہ خود ہی آپ کی فنگرز کے ساتھ لگ کے آ جائیں گے اور یہ یہاں سے صاف ہو جائے گی ٹرے۔ تو یہ میں نے اب شوگر لی ہے، جو میرے اسکوائر شیپ کے بسکٹ ہیں نا ان پہ میں شوگر ڈالوں گی۔ یہ دیکھیں شوگر والے بسکٹ بھی ہوتے ہیں نا بیکری پہ، تو یہ میں آپ کو ہر طرح کے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ گیسٹ کے لیے بنا رہے ہیں نا تو آپ ایک ڈو بنائیں اور ایک ڈو میں نا آپ اتنی طرح کے بسکٹس بنائیں، ٹھیک ہے، تو وہ پیارے بھی لگتے ہیں سرو کرنے میں۔ یہ دیکھیں جی یہ سارے نا میں نے یہاں پہ ریڈی کر لیے ہیں، یہ سارے میرے ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے سب پہ لگا لیے، کچھ پہ تل لگائے ہیں، کچھ پہ شوگر لگائی ہے، کچھ پہ پینٹ لگائی ہے، اور نان کتائی پہ میں نے بادام لگایا ہے۔ یہ دیکھیں جی سارا میرا ریڈی ہے بالکل۔ اب میں نے کیا کیا، اب میں نے یہاں پہ ایک کڑھائی لے لیا اور اس میں نے ایک سٹینڈ رکھ لیا۔ اب سٹینڈ کے اوپر جو ہے نا یہ میں اپنا بسکٹس والی جو ٹرے ہے نا یہ رکھ دوں گی، اور رکھ کے نا میں اس کو ڈھک دوں گی، اور میں اس کو تقریباً 30 سے 35 منٹ پہ ایک بار کھول کے چیک کروں گی کہ یہ کیسی ہو گئی ہیں۔ اگر تو یہ بالکل مجھے لگے ٹھیک تو ٹھیک ہے، ادروائز میں ان کو 5 منٹ کے لیے اور ٹائم دوں گی، ٹھیک ہے۔
तो जी इसके नीचे जो आपने फ्लेम करना है ना वो बिल्कुल दम वाला करना है, बिल्कुल हल्का। तो यहाँ पे ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 35 मिनट्स जो है ना वो हो चुके हैं। और 35 मिनट के बाद ना इसकी ये देखें लुक, ये बिल्कुल पक चुके हैं। ये क्रैक्स से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल पक चुके हैं। ठीक है, तो मैं इनको ना सिर्फ 5 मिनट और दूंगी। और अच्छा, आप जितना भी पका लें ना, जब गर्म होंगे ना बिस्किट्स तो ये बिल्कुल सॉफ्ट ही लगेंगे, ऐसे लगेगा कि अभी कच्चे हैं, तो ये कच्चे नहीं हैं। जब क्रैक्स आ जाएंगे ना, तो क्रैक्स जो है ना वो इस बात की अलामत हैं कि बिस्किट्स आपके रेडी हो चुके हैं। तो बस इसको मज़ीद कलर सेट करने के लिए मैंने 5 मिनट और रखना है। और ये देखें जी, ये मैंने बाद में रखा था थोड़ी सी देर, तो यहाँ पे ये देखें ये अभी बन रहे हैं। तो ये अभी नहीं हुए, इनको अभी ज़्यादा टाइम चाहिए, तकरीबन 10 to 15 मिनट लगेंगे। तो ये देखें जी, ये हमारे रेडी हो चुके हैं। और देखिए इसका कितना प्यारा टेक्सचर बना है, कितना प्यारा कलर आया है। तो नाइफ़ से ना आप थोड़ा सा इनको हटा लीजिए। ये देखें, अब जैसे जैसे नाइफ़ लगा रहे हैं ना, ये चिपके हुए बिल्कुल नहीं है। ये जो हमने ऑयल ग्रीस किया था ना, ये उसकी वजह से हुआ। तो ये देखें जी कितनी प्यारी शेप है। और ये देखें पीछे से भी बिल्कुल पक चुका है। और ये बिल्कुल बेकरी वाले बिस्किट्स जो है ना वो आपके घर पे बहुत प्यारे रेडी हो चुके हैं। ये देखा कितने फूल भी चुके हैं। अब मेरे पास ना सिर्फ 2 ट्रेज़ थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको ना 2 टाइम्स में बना सकती, क्योंकि मुझे बच्चों को देखना होता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी में कुकिंग करती हूँ। तो ये देखें नान कताई का भी साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा बना लीजिएगा, तो ये ज़्यादा सारे बिस्किट्स बन जाएंगे और भी। ठीक है, तो ये देखें जी, ये हमारी नान कताई, शाही नान कताई रेडी है। और ये हमारे बेकरी के बिस्किट्स रेडी हैं, बिल्कुल प्योर बेकरी वाले बिस्किट्स आपके घर पे आपके हाथ से बने हुए। अच्छा, जो बंदा चीज़ घर पे बनाता है ना, वो खुद हाथ से बनाता है, तो उसकी ना बात ही कुछ और होती है, वो मज़े की भी बहुत लगी। और इसका जायका, इसकी टेस्ट की अगर बात करें, इसमें जो हमने सूजी डाली है ना, उससे बड़ा प्यारा सा क्रंच आ रहा है इसमें, अच्छा सा ना। तो इसका जायका इतना मज़े का था कि वो बेकरी के बिस्किट्स का भी नहीं होता। जब आप बनाएंगे ना, तो बना के, एक तो आप लोग चैनल पे अगेन नहीं आते, मैं वेट करती रहती हूँ आपके कमेंट्स का, आपकी सब्सक्रिप्शन का, आपके लाइक का। तो काइंडली, न्यू हूँ मैं बिल्कुल यूट्यूब पे, और देखें बच्चों के साथ इतनी एफर्ट करती हूँ, मेरी वीडियो लेट हो जाती है, मैं डेली अपलोड नहीं कर सकती, मजबूरी है, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। तो काइंडली मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बिस्किट बना के इंजॉय करें और फिर मुझे बताइएगा कैसे बने। तो जी इसके साथ ही अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपने दुआ में याद। अब दीजिए इरम आसिफ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।